بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 215 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من اتخذ الغرف، یعنی وہ انسان کہ جس نے تہو بالا یعنی اوپر نیچے متعدد منزلہ مکان تعمیر کیا۔ غرف یہ غرفہ کی جمع ہے۔ غرفہ اس دور میں کہا جاتا تھا اس مکان کو جو کہ بالا خانے کی شکل میں ہو۔ بالا خانہ یعنی نیچے بھی مکان ہے، بالا یعنی اوپر بھی مکان ہے کہ مثلا 2 منزلہ ہے یا 3 منزلہ قسم کا مکان ہے۔ اور ناظرین کرام اس سے قبل ہم نے ایک باب پڑھا تھا جس کا عنوان قائم کیا گیا تھا کہ التطاول فی البنیان، یعنی بہت ہی بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کرنا۔ تو یہاں یہ جو نیا باب ہے من اتخذ الغرف، جس کسی نے بالا خانہ تعمیر کیا، تو یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو اثر درج فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے 458، چونکہ اس میں وہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اس سے قبل اسی سے ملتی جلتی گفتگو مفصل طور پر کی جا چکی ہے، لہذا ہم یہاں تفصیل میں جانے کی بجائے اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 216، اور اس نئے باب کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب نقش البنیان، یعنی عمارت پر بہت زیادہ نقش و نگار کیا جانا، کہ کسی نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے یا اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان تعمیر کیا ہے، اب اس مکان کی سجاوٹ کی غرض سے فضول خرچی کرتے ہوئے اگر کوئی انسان اس میں بہت زیادہ نقش و نگار وغیرہ کا اس نے سلسلہ کر رکھا ہو، تو یہ چیز گویا کہ فضول خرچی میں چونکہ شامل ہے، لہذا یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 459، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا دور آئے گا کہ یبنی الناس بیوتا، لوگ اس قسم کے مکان تعمیر کیا کریں گے کہ یشبہونہا بالمراجل، کہ ان میں اس قدر زیادہ نقش و نگار کیا گیا ہوگا کہ جس طرح کپڑوں میں لباس میں نقش و نگار کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح کپڑے ہوا کرتے ہیں کہ وہ پہننے کے کپڑے ہوں یا اور کسی مقصد کے لیے، یا مثلا کوئی پردہ وغیرہ لٹکایا جاتا ہو دروازوں یا کھڑکیوں پر، یا نیچے بچھانے کے لیے یا بستر پر بچھانے کے لیے فرض کیجئے جو چادر ہوا کرتی ہے، تو یوں
کپڑوں میں جس طرح یہ عام رواج چلا آ رہا ہے قدیم دور سے کہ بہت زیادہ نقش و نگار اور بیل بوٹے پھول پتیاں وغیرہ یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ نقش و نگار۔ کپڑوں میں تو یہ معاملہ درست ہے، لیکن باقاعدہ گھر کے یہ در و دیوار کے ظاہر ہے کہ کوئی کپڑا ہے، اس پر وہ پھول بنایا گیا، پتی بنائی گئی، وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ گھر کی دیواریں اور یہ چھت اور یہ فرش یہ تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ تو یوں اتنے بڑے بڑے یوں گویا کہ اتنا بڑا اس کا حجم ہے، تو یوں نقش و نگار کے دیواریں بھری ہوئی ہیں، چھتیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ چیز گویا کہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یقیناً اس میں فضول خرچی پائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، بقول اہل علم یہ جو مراجل کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، مراجل یعنی وہ کپڑے کہ جن میں نقش و نگار کیا گیا ہو، تو اس قسم کے مکان لوگ بنایا کریں گے قیامت کے قریب، یعنی قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا، لوگوں کی جو اخلاقی کیفیت ہوگی تو وہ کیفیت یہی ہوگی کہ انتہائی زوال و انحطاط، کہ یہ دنیا انسانیت یہ انتہائی اخلاقی پستی کا شکار ہو چکی ہوگی، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا، کہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لینے والا۔ مقصد یہ کہ قیامت کے قریب جس قدر یہ زمانہ آگے بڑھے گا تو برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو اس دور کی جو صورتحال ہوگی، قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی، تو یقیناً وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو یہ بات کہ لوگوں کا اپنے گھروں کو خوب نقش و نگار سے سجانا یہ قیامت کی علامت ہے، تو مقصد یہی ہوا کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کہ قیامت کی علامت کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور مزید یہ کہ اس میں فضول خرچی بھی پائی گئی، اور فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ جو استعمال کیا گیا کہ یشبہونہا بالمراجل، کہ ایسا نقش و نگار کہ جس طرح کپڑوں پر نقش و نگار کیا جاتا ہے، لیکن متعدد اہل علم کے بقول یہ مراجل رجال سے ہے، یعنی انسان، آدمی، رجل، رجال۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ گھروں پر وہ لوگ تصویریں بنایا کریں گے انسانوں کی، یا اسی طرح بعض نسخوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مراجل کی بجائے یہ لفظ ہے مراحل، ہا کے ساتھ، کہ مراجل جیم کے ساتھ، لیکن بعض نسخوں میں مراحل۔ مراحل رحال کی جمع ہے، رحال رحلت سے ہے۔ رحلت کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ رحلت جیسے آج کل بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رحلہ رقم، یعنی اگر ہوائی جہاز پر کوئی انسان سفر کر رہا ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ رحلہ رقم، یعنی پرواز نمبر، فلائٹ نمبر اتنا اتنا، تو رحلہ کے معنی ہے سفر۔ رحال یعنی سفر کرنے والا، سیاح بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں ناظرین کرام، چونکہ لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے کہ اونٹوں پر سفر ہے، دور دراز کے علاقوں کی طرف جانا مقصود ہے، کہ سواری ہو یا بار برداری ہو تو بہت سارے اونٹ مل کر تاکہ تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جائے،
اور یہ کہ راستے میں جو چور اور لٹیرے ڈاکو وغیرہ تو ان سے حفاظت کا انتظام ہو سکے تو بڑی تعداد میں مل کر آگے پیچھے رسیوں میں یوں بندھے ہوئے اونٹ یوں سفر کیا کرتے تھے، اور ہر اونٹ کے ساتھ اس کی سواری یا دیکھ بھال کرنے والے وہ لوگ۔ تو یوں جو قافلہ یا کارواں ہوا کرتا تھا اونٹوں کا، اسے بھی رحال یا ان اونٹوں کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو بھی رحال کہا جاتا تھا۔ تو یہ چیز چونکہ پسندیدہ تھی، وہ لوگ اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے، تو اس کی تصویریں بنانا۔ تو قیامت کے قریب پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے گھروں پر یوں اونٹوں کی تصویریں، قافلوں کی تصویریں، اونٹوں کے ساتھ چلنے والے ان انسانوں کی تصویریں یوں نقش و نگار بنایا کریں گے جو کہ تصویروں پر مشتمل ہوا کریں گے وہ نقش و نگار۔ تو مزید خرابی پیدا ہو گئی۔ پہلی قباحت یہ کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی عادتیں ہوں گی، جو بھی رسم و رواج ہوں گے لوگوں کے، وہ ناپسندیدہ ہی ہوں گے، وہاں خوبی کوئی نہیں ہوگی، برائیاں ہی ہوں گی۔ دوسری قباحت یہ کہ فضول خرچی، کہ اس قدر زیادہ نقش و نگار اپنے گھر کے در و دیوار پر۔ اور تیسری قباحت یہ کہ نقش و نگار بھی ایسے کہ جاندار چیزوں کے نقش و نگار، کہ کسی رنگ سے کلر سے وہ پینٹنگ کی گئی ہو جاندار چیزوں کی، یا یہ کہ پتھروں یا لکڑیوں کو تراش خراش کر کے جس طرح مجسمے بنائے جاتے ہیں، تو یوں فضول خرچی کی قباحت۔ اور یہ کہ قرب قیامت کی علامت یہ قباحت، مزید قباحت اور خرابی یہ کہ مجسمہ سازی، کے جاندار چیزوں کے مجسمے تیار کرنا، کہ اس چیز سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 460۔ فرمایا کہ عن وراد کاتب المغیرہ قال كتب معاویۃ الى المغیرہ۔ وراد جو کہ کاتب تھے مغیرہ کے، مغیرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ چونکہ یہ تاجر قسم کے انسان تھے تو ان کا ایک کاتب یعنی جسے کلرک کہہ لیا جائے یا منشی یا حساب و کتاب کرنے والا انسان، تو انہوں نے یوں اپنا ایک کاتب یا منشی رکھا ہوا تھا۔ حساب و کتاب وغیرہ اور مختلف قسم کی جو خط و کتابت کے معاملات ہوا کرتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، تو اس مقصد کے لیے ان کا یہ کاتب کہ جس کا نام تھا وراد۔ تو یہ وراد یوں کہتے ہیں کہ کتب معاویۃ الی المغیرہ، ایک بار معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یوں خط لکھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو یہ فرما روا تھے مسلمانوں کے۔ تو اس دور میں، اپنی فرما روائی کے دور میں، حکمرانی کے دور میں، جب یہ حکمران تھے، انہوں نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ فرمائش کی، یہ بات تحریر کی، اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مغیرہ آپ سے میری یہ فرمائش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو اچھی اچھی باتیں سنی ہوں، سیکھی ہوں، تو کچھ مجھے بھی لکھ بھیجئے،
کچھ لکھ دیجئے میرے لیے بھی اچھی اچھی وہ باتیں۔ یعنی ناظرین کرام، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ دونوں ہی صحابی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام، ان میں یہ پاکیزہ جذبہ کہ دینی معلومات اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین اور یہ مقدس تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات و فرمودات، ان کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ جذبہ، اور یہ کہ اس بارے میں افادہ و استفادہ کا یہ معاملہ کہ آپ اس میں علمی معلومات کا یہ تبادلہ کہ ایک دوسرے سے سیکھنا اور سمجھنا اور رہنمائی حاصل کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات، ان پر دل و جان سے عمل کی مخلصانہ کوشش کرتے رہنا زندگی بھر۔ تو یہ ان حضرات کا مزاج تھا۔ تو فرمائے کہ اے مغیرہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہو، کچھ مجھے بھی لکھ دیجئے، بتا دیجئے۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، تب مغیرہ نے معاویہ کو یوں لکھ بھیجا، یعنی جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ تفصیلات تحریر کی۔ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ کلمات کہ سب سے پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ مبارک ترین کلمات، اور یہ کہ ان مبارک ترین کلمات میں ناظرین کرام ہمارے لیے کیا مقدس ترین تعلیمات اور کیا قیمتی ترین پیغام پوشیدہ ہے۔ اس بارے میں مفصل گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔